ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی کلینک آن لائن میں آج ڈینگی فیور کے حوالے سے. بریک پہ جانے سے ہمارے ساتھ موجود تھے لاہور سے خواجہ سلمان رفیق صاحب جو کہ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں. انہوں نے بتایا کہ اس دفعہ جو اقدامات لاہور میں خصوصاً پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے, کوشش ہوگی ان لوگوں کی کہ مزید کیسز اس دفعہ نہ ہو, اور 2 سپٹمبر کو ڈینگی فیور ڈے منایا جا رہا ہے وہاں پہ تاکہ لاہور کو وائپ کریں گے. کیسے کریں گے یہ بھی ہم پوچھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر رفیق حنانی صاحب, سجاد حیدر دارا صاحب جو کہ پیسٹیسائڈ اسپیشلسٹ بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی ڈینگی فیور کے, اس پہ سلمان صاحب کی کال آ گئی تھی, تو یہ بتائیے کہ جو آپ نے کہا کہ اگر کسی کو ڈینگی فیور ہوا ہے اور وہ کیریئر ہوتا ہے تو مطلب فیور کا 2 فیزز ہوتے ہیں. ایک تو وہ فیز ہوتا ہے جس میں بخار ہوتا ہے اور بخار اتر کے صحیح ہو جاتا ہے, تو اس وقت وہ انفیکشس ہو سکتا ہے پیشنٹ, یا اس کے بعد بھی وہ کب تک کیری کر سکتا ہے ڈینگی فیور کے وائرس کو؟ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بخار ہونے سے پہلے جو ہے نا وہ زیادہ انفیکشس ہوتا ہے. اچھا جی, عام طور پر 3-4 دن جو ہے نا, جو اس کو ہم انکیوبیشن پیریڈ کہتے ہیں نا, تو اس میں یہ وائرس بہت تیزی سے انسان کے بلڈ میں ملٹیپلائی ہو رہا ہوتا ہے, اور اگر اس کو مچھر اس دوران کاٹتا ہے. کون سا مچھر؟ کوئی بھی مچھر کاٹ لے؟ نہیں, یہ جیسے کہ سجاد صاحب نے بتایا کہ ایڈیز ایجپٹائی جو ہے یا ایڈیز البوپکٹس ہے, وہ اگر کاٹے گا تو چونکہ ان کی ہی جو بلڈ میں ان کی جو باڈی میں صلاحیت ہوتی ہے, ریسیپٹرز ہوتے ہیں جس کے اوپر یہ وائرس اسٹک کر سکتا ہے, تو صرف اور صرف یہ مچھروں کی جو 2 ویرائٹیز ہیں جو کہ عام طور پر پائے جاتے ہیں نا, اس میں یہ وائرس جا سکتا ہے. بخار ہوا, بخار میں بھی انفیکشس ہوا؟ جی, بخار شروع ہونے سے 2-3 دن پہلے سے لے کر بخار شروع ہونے کے 3-4 دن کے بعد تک جو ہے نا وہ میکسیمم پیریڈ ہوتا ہے جس میں کہ وائرسز کی کوانٹٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر وہ مچھر کاٹے گا تو مچھر کی باڈی میں چلا جائے گا, اور اس کے بعد وہ مچھر کی باڈی میں ملٹیپلائی کرتا ہے فردر. اچھا ڈاکٹر صاحب یہیں پہ بات کو روکتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی چہیتے کالر موجود ہیں اور وہ تھوڑے سے ناراض بھی ہو رہے ہیں کیونکہ آج ان کی کال نہیں لے پا رہے, اور ہمیں ان کی دعاؤں کی ہر وقت ضرورت بھی ہے, ان کی مشوروں کی ضرورت ہے. اصغر علی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ محترم مہمان گرامی کو بھی اسی طرح سے پیارا سلام. جیسے کہ ایک کالر نے بتایا آپ کو کہ یہ ہمارے ملک کے اثاثے ہیں, بے شک, تو اس کو اسی طریقے سے محفوظ کر لے ہیلتھ ٹیلی ویژن والے کہ ہمیشہ یہ ہمارے پاس آتے رہیں. یعنی ہم سب, یعنی میں بھی ہیلتھ ٹی وی کا ایک ممبر ہوں, کارکن ہوں. بے شک. تو بہت پیارا یہ ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن ایک حوالے سے یہ میں کہوں گا کہ ڈینگی وائرس کے کہ ہم گورنمنٹ کو یا بلدیہ کو یا اس کو کرنے کی بجائے آپس میں اتفاق کر لیں اور پڑوسی کا خیال کر کے گندگی کو نہ پھینکے, تو میرا خیال ہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس موذی ڈینگی مچھر سے چھٹکارا حاصل کرنے کی جنگ میں کامیاب ہو جائیں. بالکل صحیح. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر میں نے آپ سے کہا تو آپ مجھ سے روٹھ گئے کہ تمہارے گھر کے دروازے پہ نہیں ہے, یہ میرے گھر کا دروازہ ہے, تم کیا کرو گے؟ اس کا کیا جواب دوں میں؟ تو ہمیں آپس کے اندر اتفاق کرنا ہوگا. اسی طرح تمام چیزوں کے لیے اگر ہم اسی طرح اتفاق کرتے رہیں گے, ایک دوسرے سے محبت کرتے رہیں گے, ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, نرم کوشش سے رہیں گے, نرم نظریے سے رہیں گے, تو ہم یہ جو محنت کر رہے ہیں, ہیلتھ ٹیلی ویژن والے جو محنت کر رہے ہیں, اس میں ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. سمجھو. بہت شکریہ. یہ بتائیے آپ نے دوا شروع کی؟ اللہ کا احسان ہے, آپ کو دعائیں دے رہا ہوں. مغرب کی نماز کے بعد بھی, فجر میں بھی میں نے آپ کو بہت دعائیں دی, ڈاکٹر حنیف بشیر صاحب کو بھی اور آپ کو بھی, اور ان مہمانوں کو پھر ایک مرتبہ سلام پیش کروں گا. اور بیٹا یہ یاد رکھنا کہ اتنے خوبصورت انسان, دیکھیے آپ کو نے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ ہم پل میں ہے یا نہیں ہے, تو جو کچھ اس وقت بھی ہمیں ان سے مل رہا ہے وہ ہم کھینچ لیں ان سے اور ان کی باتوں پر عمل کریں. بہت شکریہ اصغر علی صاحب. ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی کہ ڈینگی جس کو فیور ہے اس سے پہلے سے وہ انفیکشس ہو گیا ہے. اب یہ بتائیے جن کو مسئلہ یہ کہ جب آپ فیور ہوتا ہے اس سے پہلے سے وہ انفیکشس, ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا. جی بالکل, تو یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ لوگوں کو پہلے پتہ نہیں ہوتا, اور اسی لیے ہم پریونشن کے جو اسٹیپس لیتے ہیں نا, جب بخار ہو جاتا ہے تب ہم سوچنا شروع کرتے ہیں کہ بھئی یہ ڈینگی ہو سکتا ہے, اور اس کے بعد ہم پریونشن کے اسٹیپس کی طرف بات کرتے ہیں, پھر ہم اس کی تشخیص پہ چلے جاتے ہیں جو اگین 3-4 دن لے جاتی ہے. اسی لیے ایک ڈیزیز ارلی وارننگ سسٹم کے تحت کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ڈینگی کا سیزن شروع ہو چکا ہے تو اگر سیزن بتائیں کس مہینے سے شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ عام طور پر جو ہے وہ جولائی کے اینڈ سے جو ہے نا یہ کیسز آنے شروع ہو جاتے ہیں. سپٹمبر اور اکتوبر میں پچھلے 7 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیک کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور نومبر سے ڈکلائن ہونا شروع ہو جاتا ہے, دسمبر میں آلموسٹ ختم ہو جاتا ہے یہ.
ٹھیک ہے. یہ پیٹرن ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے. آپ نے ایک جو بات کہی کہ کہیں یہ بایولوجیکل وارفیئر تو نہیں ہے, تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں, اس لیے کہ جہاں پر بھی ڈینگی کا فیور یا ڈینگی وائرس انٹروڈیوس ہوا ہے وہ اسی طرح سے ہوا ہے کہ شروع کے 2-3 سال جس شہر میں یہ انٹروڈیوس ہوتا ہے تو یہ بڑی تیزی سے ایکسپلوڈ کرتا ہے اور بڑھتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے کیسز کم ہونے شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایکچولی اگر آپ نیچرل ہسٹری دیکھیں نا ڈینگی کی تو وہ اسی طرح سے ہے کہ جس شہر کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, جیسے کراچی کو 2005 میں اس نے ہٹ کیا تو 2005 میں تقریباً 500 کیسز ہوئے, لیکن 2006 اور 2007 میں کیسز کی تعداد تھاؤزنڈس میں چلی گئی اور کافی اموات بھی ہوئیں. اسی طرح جس وقت وہ شروع میں انٹروڈیوس ہوتا ہے تو اس کی مورٹیلیٹی یا لوگوں کی اموات کی شرح جو بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن بعد میں وہ شرح اموات بھی کم ہو جاتی ہے. تو 2-3 سال جو ہے نا, خاص طور پر لاہور جو ہے نا اس سال میرا یہ خیال ہے کہ جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ گورنمنٹ اتنے زیادہ سٹیپس دے رہی ہے, یہ بہت ضروری ہے. اور ڈیزیز ارلی وارننگ سسٹم اگر یہ لوگ اس میں ساتھ انکلوڈ کر لیں, جس میں کہ ایون آن دی سسپیشن آف فیور کے فیور ہے اور ڈینگی ہو سکتا ہے, اس کو ٹارگیٹڈ ایریا کو جو ہے نا وہ کر دیں. کیا کریں گے وہاں پر ٹارگیٹ کر کے یہ فرض کریں کہ ایک سسپیکٹڈ کیس جو ہے نا وہ کلینکل گراؤنڈ پہ ہوتا ہے, وی ڈونٹ ویٹ فار دی لیبورٹری ڈائگنوسس, اور اسی سٹیج پر جو ہے جس شخص کو ہوا ہے اس کے گھر کے ریڈیس میں تقریباً 200 میٹر کے ریڈیس کا ٹارگیٹ ہے. یہ سجاد صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ پراپرلی اسپریئنگ کر دیں. جس بندے کو بخار ہوا ہے کوشش یہ کریں کہ اس کو مچھر نہ کاٹنے پائے. اس کے لیے جو بھی اسٹیپس ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ امپریگنیٹڈ نیٹس یوز کر لیں, بیڈ نیٹس جو ہیں, اور اسپریئنگ کریں. ان کے ایکسپوزڈ پارٹس پہ جو ہے وہ ریپیلنٹس یوز کریں. گھر کے باقی لوگوں کو جو ہے وہ اویئر کر دیں کہ مچھر جو ہے وہ جتنے بھی ان کے گھر میں ان کے سراؤنڈنگس میں ان کو کوشش کریں کہ ختم کر دیں. ٹھیک ہے. مچھروں تو ہے نا, مچھر ہے نا یہ فساد کی جڑ. بالکل. سجاد بھائی ایک بات بتائیے, میں کراچی میں رہتا ہوں, لاہور بھی جاتا ہوں, اسلام آباد بھی جاتا ہوں, پاکستان بھر گھومتا رہتا ہوں. پاکستان میں جتنے انسان نہیں اس سے 100 گنا زیادہ تو مچھر ہیں. یہ کیا وجہ ہے, ہم ان مچھروں کو کہاں سے ختم کریں, یہ کیوں ہیں اتنے مچھر؟ دیکھیں صفائی نصف ایمان ہے, اور اگر ہماری پوری قوم اس کی طرف توجہ دے دے تو بہت ساری چیزیں ان مچھروں کے علاوہ بھی ختم ہو جائیں گی. یہ جو مچھروں کا خاص طور پہ ابھی ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے, یہ ٹریولنگ انسیکٹ ہے بیسیکلی ڈینگی جو ہے. آپ بائی روڈ بھی اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں, اپنی گاڑی کے اندر, کوچ کے اندر بھی یہ جاتا ہے اور جہاز کے اندر بھی آتا جاتا ہے فری میں. بالکل. آئی ہیو ٹریولڈ ان دا پلین ود ڈینگی, لیکن میں نے وہ پینک کریٹ نہیں کیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ لاہور سے میں جہاز میں بیٹھا ہوں اور اس میں ڈینگی ہے تو کیونکہ میں نے اڑتے ہوئے اس کو دیکھ لیا تو میں پہچان گئے تھے بچے. جی بالکل, میں تو وہ نظروں میں یہاں بھی اٹھ رہا ہوگا تو میں بتا دوں. دیکھ لیں ادھر کوئی ہے تو نکلتے ہیں پھر. اس میں سب سے ڈاکٹر صاحب مین چیز یہ ہے کہ یہ انسیکٹ جو ہے نا جس جگہ چلا جاتا ہے وہاں سے اتنی آسانی سے جاتا نہیں, اور اس میں میجر رول جو ہے لوگوں نے خود ادا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ابھی آپ کے کالر نے بتایا اصغر علی صاحب, اور بہت اچھی بات بتائی کہ ہمیں اپنا اور اپنے پڑوس کا اور ارد گرد کا خیال رکھنا ہے. ڈاکٹر صاحب نے دوسری ایک بات بتائی کہ جو اگر کوئی ڈینگی پیشنٹ ہے تو کس طرح. دیکھیں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے, جب آپ سے بات کر رہا ہوتا ہوں نا, ایک بار مجھے آواز آ جاتی ہے ایک جگہ پہ جائیے اور وہ بریک. بالکل. ناظرین ایک بات میں ابھی آپ سے بتاؤں گا کہ یہ جو پروگرام ہے کیونکہ سیزن ہے تو ہم ڈینگی فیور آج کے علاوہ یہ آج ہمارا پارٹ 1 ہے, آپ کو پتہ ہے پارٹ 2 بھی ہوگا اس کا, اور وہ ہوگا بروز جمعرات. تو اگر آج آپ کی کالز نہیں بھی مل رہی ہیں اور بہت سی باتیں رہ جائیں گی تو پریشان نہ ہو, جمعرات کو ہم اس پروگرام کو دوبارہ کریں گے, اور جمعرات کو پورا نہیں ہوگا تو پھر ہم کرتے ہی رہیں گے. لیکن جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.